یا پتہ نہیں اللہ نہ کرے یہ نیتیں ہوں کہ مسافروں کے انجوائے کے لیے دلچسپی کے لیے رکھتے ہوں، اللہ بہتر ہے. تو اب آنکھوں وہ آ کر پوچھے گی، پانی کا پوچھے گی، بوتل، کھانا فنا. اب اس میں بڑی آزمائش ہے. اس میں ایک تو یہ کہ خود تو بلائے نہیں اس کو، عورت کو بلائے نہیں. پیاس لگی ہے تھوڑا صبر کر لو، ورنہ پلیز ایکسکیوز می کر کے تو مسکراتی ہوئی آئے گی. پتہ نہیں نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی. تو کہیں نہیں اس کو کچھ. آپ مطلب وہ پانی خود دے دے تو آنکھیں جھکا کر کہ اس کے بدن کے کسی حصے پر نظر نہ پڑے. بے شک آنکھیں بند کر دیں، وہ گلاس رکھ دے گی، آپ پی لیں. کھانا رکھ دے گی تو آپ چپ چاپ وصول کر لیں. اس کو کچھ فرمائش یا کوئی چیز ایسی پورا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں. اور اگر کوئی ضروری کہنا پڑ گیا تو آنکھیں بند کر کے یا نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کو کہہ دیں. اور یہ واقعی میں ناممکن نہیں کہوں گا اس کو، ممکن ہے آنکھوں کی حفاظت وہاں، لیکن مشکل ترین ہے بالکل. یعنی کہ ایئر ہوسٹس کا بے پردہ رہنا شرط ہے. مدنی برقعے والی ظاہر کوئی نہیں ملے گی وہاں، بے پردہ ہی ہوگی. اور لباس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ علمان والحفیظ، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بہت برا لباس ہوتا ہے ان کا، بہت زیادہ جاذب نظر لباس پہنایا جاتا ہے ان کو. ایک تو ان سے بچ کر رہے. ایئر ہوسٹ بھی اگر ہیں مرد ہیں پھر تو قدر آسان ہے معاملہ کہ پانی پینا یا کوئی چیز لینی ہے تو آپ مرد سے ترکیب بنائیں. نہیں اس میں بھی خطرہ ہوتا، مرد کو کہیں گے تب بھی وہ اس کو بھیج دے گا دینے کے لیے. اب وہ پھر اپنے نصیب. مزید احتیاط یہ کہ حاجی صاحبان جاتے ہوئے تو اگر ایک تعداد ہوتی ہے جو نماز پڑھتی ہے، آتے ہوئے نمازوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. تو اب حج کا سفر ہو یا اور کوئی سفر ہو، نماز تو فرض ہے. اس میں آپ کو پہلے سے اوقات کی ترکیبیں بنانی پڑیں گی. اور نماز کے لیے کھڑے کھڑے نماز پڑھیے. یہ ہوائی جہاز کی جب پونچھ ہوتی ہے دم، وہاں جگہ ہوتی ہے. کیونکہ اکثر حاجی تو بیچارے اس سیٹ پر بیٹھ کر ہی فارغ ہو جاتے ہیں. جو پڑھتے ہیں وہ بھی غالب اکثریت کو کہ مسائل پتہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ کہ وہ دم کی طرف بھی جگہ مل جاتی ہے، آگے کوک پیٹ کے باہر بھی تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے. ترکیب سے قبلہ رخ بھی معلوم کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو پوچھیں گے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے کہاں پڑھوں، پھر تو ان نے دیکھا ہے کہ ایک سے ایک مفتی ہوتے ہیں، ایئر ہوسٹ ہوتے ہیں نا، بیٹھ کر پڑھ لو، سفر میں مجبوری ہے، وہ فتوا دے دیں گے. فتوا میں تنزن کہہ رہا ہوں، فتوا نہیں ہے یہ، بس جہالت ان کی. یہاں تک کہ 79 میں میرا پہلا سفر تھا سری لنکا کا. ہوائی جہاز میں پہلی بار میں زندگی میں بیٹھا تھا، اور سری لنکا گیا تھا اکیلا، مطلب قافلہ نہیں تھا. اس وقت مجھے چونکہ تجربہ نہیں تھا تو پہلے سفر میں تلخ تجربہ ہوا کہ میں نے ایک ایئر ہوسٹ سے کہہ دیا کہ نماز پڑھنی میں کہاں پڑھوں، بس وہی بیٹھ کر پڑھ لوں. میں نے کہا کو بیٹھ کر پڑھوں، میں نے تو اس کے احکام پڑھے تھے کہ جب تک ممکن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، فرض نماز. میں نے تو کہا میں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے. وہ مانا نہیں میری بات. پھر میں تو اپنی ترکیب معلوم کر کے قبلہ جو بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. تو نماز میں نے شروع کی تو یہ پھر آ گیا، میں ٹکرا، مجھے بس ایسا ہی تھا بیچارہ. اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب کرے، پتہ نہیں زندہ ہو گیا نہیں. اس نے میں نماز میں تھا اور اس نے مجھے بس وہ بولنا شروع کر دیا، ایمرجنسی ہو جائے گی، سیٹ پر بیٹھ کر پڑھو، اس طرح. تو پھر لوگوں نے اس کو ڈانٹا کہ نماز پڑھنے تو چلو، اس طرح اس کو
میری حمایت کسی نے کر دی اور یہ چلا گیا. پھر نماز کے بعد آیا اور پھر اس نے مجھے لیکچر دیا. پھر اس وقت پی آئی اے میں پی آئی اے میں تھا, پی آئی اے میں باب المدینہ سے چلا تھا. اس وقت پی آئی اے میں شراب پر پابندی نہیں تھی, تو وہ شراب سگریٹیں اور اس طرح کی وہ پھیری کرتے ہیں لوگ. تو وہ آپ کو تعجب ہوگا, تعجب کیا اس نے میرا مذاق اڑایا, اللہ اس کو معاف کرے. میں نے اپنا حق معاف کیا, اللہ بھی اس کو معاف کرے اور توبہ کی توفیق نصیب کرے. دل بہت دکھایا اس نے. وہ گاڑی لے کر نکلا اور میرے پاس گاڑی کھڑی کی اور مجھے اس نے کہا مولانا وسکی, ہاں وسکی لیں گے. یعنی ذرا شرارتی کی, میرا حلیہ یہی تھا, داڑھی الحمدللہ جب سے آئی رکھ لی. اب جو آدمی نماز کے لیے ضد کر رہا ہے وہ تم سے شراب خرید کے پیے گا یار. بیچارے نے اس طرح کیا. تو یوں میرا ذہن بنا کہ اپنے کو پوچھنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ بھی دیکھا ہے کہ نماز کے لیے یہ اعلان بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں حاجیوں کو کہ اپنی اپنی سیٹ پر نماز پڑھ لو, راستہ بند ہو جائے گا, ایمرجنسی ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا تو تکلیف ہوگی وغیرہ. تو کوشش کریں کہ نماز سیٹ پر پڑھنے کے بجائے وہی ترکیب سے پڑھنا. ناممکن ہو جائے کھڑے ہو کر پڑھنا تو اب مجبوری کی صورت میں سیٹ کی بھی صورت ہے. سیٹ پر تو اشارے سے ہی پڑھی جائے گی. مزید یہ کہ وہاں کی کوئی چیز ایسی اپنے تصرف میں نہ لائیں کہ جو ہمیں وہیں استعمال کرنی. اس میں لوگ بہت بے احتیاطیاں کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر کچھ لکھنا ہے تو وہاں کی تھیلی نکالتے ہیں, اسی تھیلی پر لکھ دیں گے. کوئی چیز لے کر جیب میں ڈال دیں گے. حالانکہ ہے وہ استعمال کی مگر اس کے مخصوص استعمال ہے. مثال کے طور پر ایک اس میں چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے کاغذ کی, وہ قے کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب وہ آپ اس میں اپنی کوئی کھانے کی چیز بچ گئی پلیٹ میں سے, نظر بچا کر آپ نے اس میں ڈال لی, ہے تو آپ کی, وہ دے گئے. ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا, دے گئے, یہ آپ کی کٹوتی ہو گئی ہے, ٹکٹ میں سب آ جاتا ہے. تو اب یہ کہ ٹھیک ہے لے کر اس کو ڈال لیا آپ نے تھیلی میں, مگر وہ تھیلی جو آپ نے لی نا یہ اس استعمال کے لیے نہیں ہے, یہ اگر قے کرنی ہے تو اس کے لیے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ویسے خامخواہ احتیاط یہ کہ نہ ہی لے جائے. اس طرح لفافے اور کوئی لٹریچر ہوتا ہے, جو لٹریچر وہیں پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, اس کو لے کر نہ چل پڑے. تولیہ دیتے ہیں فریش ہونے کے لیے, بعض فلائٹس میں, امارات کی فلائٹ میں دیکھا دیتے ہیں. اب یہ تولیہ آپ لوگ جیب میں رکھ لو نا, یہ واپس دینا ہوتا ہے, واپس لینے کے لیے آتے بھی ہیں. اگر وہ نہیں دیا تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا شاید, لیکن اس کا لے جانا ذرا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ عرف یہ کہ دینا ہے. چمچ, چھری, کانٹے جو بھی دیتے ہیں یہ اسٹیل کے جو ہوتے ہیں دینے ہوتے ہیں, اور بعض ڈسپوزل ہوتے ہیں پلاسٹک کے, وہ پھینک دیے جاتے ہیں. تو وہ جو استعمال کر لیا, پھینکنے کے قابل ہو گئے تو وہ رکھ لیا جیب میں, تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن اس طرح کے رکھنے میں بھی ذرا نظر بچا کر رکھیں کہ اگر کوئی دیکھے گا تو اس پر, ایک مسلمان جس کا حلیہ اگر داڑھی اور امامہ ہے اور وہ اگر یہ چھری یا چمچی سب کے دیکھتے ہوئے جیب میں ڈالے گا تو یہ لوگوں کے نزدیک معیوب ہوگا, لوگ بولیں گے تو کتنا حریص ہے. تو اس لیے اپنا وقار بھی قائم رکھنا ضروری ہے. مسلمان کو اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے. تو موقع کی مناسبت سے کام کیا جائے. ہر جائز کام ہر ایک کے سامنے کرنا ضروری نہیں ہے. بلینکٹ بھی دیتے سردیوں میں اوڑھنے کے لیے, وہ بھی لے نہیں جا سکتے, وہ لے جانا بھی ذرا گناہگار ہوں گے, تو وہیں استعمال کرنی ہے. تکیہ دینے, تکیہ بھی وہیں چھوڑ دینا ہے. اور تکیہ بلینکٹ وغیرہ کو آلود نہیں کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھ پوچھ لیے یا تکیے کو گدلا کر دیا یا پاؤں کے ٹانگوں کے نیچے, جوتے کے نیچے رکھ دیا, میلا کر دیا اس کو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کام کے لیے دیا وہ, کیونکہ وہ سب بہت ساری چیزیں امانت ہوتی ہیں, دیوار کر کھرچے نہیں, اس پہ کوئی لکھے نہیں, سیٹ میں سے کوئی اکھڑے نہیں, کھرچے نہیں. اس طرح احتیاطیں بہت ضروری ہیں کہ یہ سواری کا آپ مالک نہیں ہیں. آپ اس میں جتنا تصرف کر سکتے ہیں وہی کریں, حد سے آگے نہ بڑھیں.
اسی طرح حمام میں گئے، استنجا خانے میں گئے تو ادھر ٹیشو پیپر استعمال کے لیے ہوتے ہیں. اب آپ نے چند ٹیشو پیپر وہ گڈی بنا کر جیب میں سرکاری کوئی دیکھ نہیں رہا، تو یہ بھی شریعت اس کی بھی اجازت یقیناً نہیں دے گی کہ وہ لے جانے کے لیے نہیں ہے، یہیں استعمال کرنے کے لیے. تو مدنی ذہن ہوگا تو انشاءاللہ خود ہی موقع موقع سے یہ آپ کو رہنمائی ہوتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل.